وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ روایت جامع ترمذی کی 231 نمبر بھیجی ہے۔ وابس بن معبد رضی اللہ عنہ والی حدیث ان رجلا صلى خلف الصف وحده فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الصلاة قال ابو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وقيا يقول اذا صلى الرجل خلف الصف وحده فانه يعيد۔ کہ وابس بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام وقی کہتے ہیں کہ جب آدمی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے تو وہ نماز کو دہرائے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جی بھائی حدیث تو صحیح ہے، بلکہ یہی حدیث وابس بن معبد والی سنن نبی داود کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی روح سے جو بندہ صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ نماز دہرائے گا، اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ باقی رہ گئی بات کہ آگے سے بندہ کھینچنے والی، تو آگے سے نماز ہو رہی ہو تو صف مکمل ہو چکی ہو تو پیچھے کوئی بندہ اکیلا ہو تو آگے سے کوئی بندہ کھینچے، یہ کھینچنا جائز نہیں ہے۔ اور جس روایت میں آتا ہے کہ بندہ کھینچ لیا جائے وہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی سامنے رکھے نا، جس کے اندر ہے کہ من قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے، یہ بد دعا فرمائی ہے نا۔ اور کہا من واصل صفا واصلہ اللہ، جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملائے۔ تو اس لیے صف میں سے بندے کو کھینچنے والی روایت ثابت نہیں، تو کھینچنا نہیں جائز۔ جو بندہ پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے گا اکیلا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہی سب سے اتھینٹک اور صحیح حدیث ہے اس مسئلے میں۔ اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی، کیونکہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو عیسیٰ نے جب یہ بات نقل کی ہے نا جارود کے واسطے سے، تو انہوں نے اس بات پر کوئی نقد نہیں کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف جو ہے وہ وقی والا ہی ہے، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی بھی جرح نقل نہیں کی اس قول کے اوپر۔ تو اس کے علاوہ بھی محدثین جو ہیں امام احمد وغیرہ جو ہیں اور کئی، ان کا موقف اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ تو لہذا جو سب کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے گا اس کو نماز لٹانی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔